حال کے خوبصورت مگر جذباتی ماحول میں ایلینی گریجویشن کا ڈپلومہ وصول کر رہی ہوتی ہے۔ لوگ تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں۔ ایلینی براوو! ایلینی اپنے والدین کو نہ دیکھ کر اداس ہوتی ہے۔ باقی تمام طلباء اپنے والدین کے ساتھ خوشیاں بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ اس لمحے میں پاپ اسے خوبصورت مسکراہٹ کا سہارا دیتا ہے۔ اس کے والدین کی کرسیاں خالی ہوتی ہیں۔ ہسپتال کے آپریشن تھیٹر میں ڈاکٹر آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر گریگور اداس ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم پھر اپنی بیٹی کے ساتھ نہیں ہیں، جس پر ڈاکٹر میلینا گریگور سے کہتی ہے ایلینی تنہائی سے نہیں مرے گی، لیکن اگر ہم نے آپریشن نہ کیا تو یہ مریض مر جائے گا۔ گریگور کہتا ہے لیکن میری بیٹی ہر روز گریجویٹ نہیں ہوتی۔ میلینا کہتی ہے ہمیں بھی ایسا مریض روز نہیں ملے گا۔ کم از کم وہ اب ڈاکٹر بننے کے بعد ایک ماں کو سمجھ پائے گی۔ باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ گریگور کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے۔ ڈاکٹر میلینا اور ساتھی ڈاکٹر اسے دیکھتے ہیں مگر گریگور وفات پا چکے ہوتے ہیں۔ چرچ میں پاپ گریگور کی آخری رسومات ادا کر رہا ہوتا ہے۔ چرچ کے صحن میں ایلینی پاپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ پاپ اور ایلینی دونوں باتیں کر رہے ہوتے ہیں جب پاپ ایلینی کو اس کے باپ کی امانت دیتا ہے۔ تمہارے والد نے یہ امانت مجھے دی، اس نے کہا جب میں مر جاؤں تو یہ لفافہ میری بیٹی کو دے دینا۔ ایلینی اسے کھول کر پڑھتی ہے، وہ ایک خط ہوتا ہے۔ ایلینی کی دنیا ہل جاتی ہے، تبھی اس کی ماں بھی وہاں پہنچ جاتی ہے۔ وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کیا میں اڈاپٹ کی گئی ہوں؟ اس کی ماں کے پاس کوئی بھی جواب نہیں ہوتا۔ سین بدلتا ہے جہاں پہاڑی پر دو بکرے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ وائرلیس پر باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور دوربین سے اپنے اطراف میں بکھری بکریوں کے ریوڑ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ دو بکروں کو لڑتے دیکھتے ہیں تو آپس میں کہتے ہیں ان کو جدا کرو، جس پر وہ دوسرا کہتا ہے کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ ایک فرتونہ ہے اور ایک کچاری۔ وہ وائرلیس پر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بکریوں کے ریوڑ رکنے والے نہیں، وہ سب مغرب کی طرف بکھر گئے ہیں، ان سب کو جمع کرو اور واپس آؤ۔ فاطمہ کہتی ہے میں نہیں آ سکتی، یہاں ایک بکری کا بچہ پھنس گیا ہے۔ وہ تبھی ایک اور کردار سامنے آتا ہے اور وہ فاطمہ سے کہتا ہے کیا ہوا، جس پر فاطمہ کہتی ہے عادل بھائی بکری کا بچہ یہیں پھنس چکا ہے۔ عادل کہتا ہے ٹھیک ہے، پھر وہ فور ویلر پر اس کے پاس آتا ہے، وہ بکری کے بچے کو نیچے سے نکالتا ہے۔ ایک جگہ بہت سے لوگ اکٹھے کھڑے باتیں کر رہے ہوتے ہیں جب عادل آتا ہے، سب کو جمعہ مبارک کہتا ہے۔ در حقیقت جمعے کے دن عوامی مسائل حل کرنے کے لیے وقت مقرر ہوتا ہے۔ چچا میرم سلسلہ شروع کرتے ہیں اور بتاتے ہیں یہ مویشی والا مویشی ڈھونڈتے ہوئے ڈائنامائٹ چلا بیٹھا، اس نے جلال کے جانوروں کو تباہ کر دیا۔ عادل پوچھتا ہے کتنے جانور مرے؟ جلال بتاتا ہے 5 بکریاں 2 بکرے۔ عادل چچا سے کہتا ہے میرم چچا ہمارے ریوڑ میں سے 5 بکریاں اور 2 بکرے جلال کے دے دو اور اسے بھی باڑے میں لے جاؤ۔ میرم چچا کہتا ہے ادھر آؤ لڑکے اور بتاؤ۔ سامنے 2 لڑکے آتے ہیں، چچا بتاتا ہے کہ انہوں نے ہمارے اقچا کی لڑکی کو بھگانے کی کوشش کی ہے اور پھر آپس میں لڑنے لگ گئے۔ عادل پوچھتا ہے لڑکی کہاں ہے؟ لڑکی کے سامنے آنے پر عادل اس سے پوچھتا ہے ان میں سے تمہیں کون سا چاہیے؟ لڑکی ایک لڑکے کو طرف دیکھ کر شرمانے لگتی ہے، جس پر عادل کہتا ہے یار ہم تو اسے چاہ کر لڑکے کے ہاتھوں ہار گئے۔ پھر کہتا ہے ان لڑکوں کو ایک ایک گلاس پانی پلاؤ اور چاکر سے کہتا ہے اقچا لڑکی کے باپ سے اجازت لے لو، تمہاری شادی میری طرف سے ہے۔ چاکر شکریہ عباس کہتا ہوا چلا جاتا ہے۔ میرم چچا دوسرے لڑکے سے کہتے ہیں چلو لڑکے جا کر ٹھنڈا پانی پیو۔ میرم چچا ایک اور لڑکے کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں ادھر آؤ۔ عادل اس کے بارے میں پوچھتا ہے اس نے کیا کیا؟ چچا بتاتے ہیں اس نے فرتونہ میں جا کر فائر کیا۔ عادل اس سے کہتا ہے تمہیں فرتونہ میں جانے کا کس نے کہا اور گولی چلانے کا کس نے کہا؟ جس پر وہ کہتا ہے میں نے دشمن پر گولی چلائی۔ عادل اٹھ کر اس کے پاس جاتا ہے، غصے سے اس کا کان کھینچ کر کہتا ہے تمہیں کس نے کہا کہ دشمن پر گولی چلاؤ؟ پھر وہ چچا سے کہتا ہے اسے بھی ڈائنامائٹ والے لڑکے کے ساتھ ڈال دو اور جب تک یہ توبہ نہ کرے اسے باہر نہ آنے دینا۔ تبھی وہاں گیزب آتا ہے اور کہتا ہے بھائی آپ نے بچوں کا کہا تھا، میں بچوں کو اسکول سے لے آیا ہوں۔ عادل کہتا ہے انہیں ادھر لاؤ۔ پھر ان سے کہتا ہے ادھر آؤ کچاری لڑکو تم کیسے ہو؟ بچے کہتے ہیں ہم بہت اچھے ہیں۔ عادل پھر ان سے کہتا ہے جاؤ گاڑی میں بیٹھ جاؤ اور فاطمہ سے کہتا ہے انہیں پانی پلاؤ۔ میرم چچا کہتا ہے مجھے دیکھو لڑکی کیا تم دوبارہ فرتونہ جا کر فساد نہیں کرو گے؟ فاطمہ کہتی ہے میرا بھائی اس سمندر کنارے والی زمین دیکھنا چاہتا ہے۔ چچا کہتا ہے عادل اس سے زیادہ ضروری کام ہے ہمارے پاس۔ عادل کہتا ہے پھر سے شروع ہو گے چچا آپ؟ پھر وہ اپنی بہن کی طرف مڑتا ہے، اس سے کہتا ہے بیٹھو تم گاڑی میں۔ میرم چچا کہتا ہے میں بھی ساتھ جاؤں گا، لیکن عادل اسے منع کر دیتا ہے۔ عادل گیزب کو کام بتاتا ہے کہ تم روڈ سے آنے والے ٹرکوں پر نظر رکھو، پھر وہ گیزب سے کہتا ہے کوئی بھی میرے پیچھے نہ آئے، سمجھ گئے؟ گیزب کہتا ہے ٹھیک ہے۔ عادل پھر گاڑی لے کر چلا جاتا ہے۔ منظر بدلتا ہے، اس میں محتاط بیدری خالہ کی بیل کو باندھ رہی ہوتی ہے۔ بیدری خالہ وہاں کھڑے آدمی سے کہتی ہے تم نے دیکھا اس نے تو ویدت کو بھی ڈھونڈ لیا۔ وہ شخص کہتا ہے ہاں شکریہ مختار۔ اس میں مختار کہتی ہے لیکن میں تمہارے بیلوں سے تنگ آ چکی ہوں بدری خالہ، مجھے تو اب یہ بھی نہیں پتا کہ میں گاؤں کی مختار ہوں یا تمہارے مویشیوں کی چرواہن۔ پھر اس میں دوسرے بیل کا پوچھتی ہے بونجو کہاں ہے، کیا تم نے اسے نہیں پکڑا؟ وہ شخص کہتا ہے وہ بھاگ گئی، اس طرف گئی۔ اس میں غصے سے کہتی ہے کہاں
کیا کچاری کی طرف؟ وہ بتاتا ہے ہاں۔ اس میں مختار غصہ نہ کرو، میں کیا کرتی، وہ بھاگ گئی۔ اب کیا میں دشمن کے علاقے میں جاؤں؟ مختار کہتی ہے جاؤ، جا کر اپنا بیل خود ڈھونڈ کے لاؤ، میرا دماغ مت خراب کرو۔ بیدری کہتی ہے ہم کیوں لائیں، تم ہی دشمن سے واپس لا سکتی ہو، تم مختار نہیں ہو کیا؟ اس میں کہتی ہے تو کیا کروں، درخواست لکھوں؟ بیدری کہتی ہے نہیں، قانون کو بیچ میں مت لاؤ۔ پھر کہتی ہے خاموشی سے جاؤ، کچاری سے اس کو واپس پکڑ کے لے آؤ۔ اس میں کہتی ہے قسم کھاتی ہوں میں کچاری میں قدم نہیں رکھوں گی، جو کرنا ہے کر لو۔ تبھی سڑک سے کچاری کی گاڑی گزر رہی ہوتی ہے، جس پر بہچت کہتا ہے ہم کچاری نہیں جا سکتے، مگر کچاری والے فرتونہ میں آ سکتے ہیں۔ یہ کیسا ملک ہے مختار، ایسے کب تک چلے گا؟ وہ کچاری میں پھر تمہاری زمین کی طرف ہی جا رہا ہے۔ بیدری کہتی ہے او لڑکی، اس میں وہ تمہاری زمین خریدے بغیر نہیں مانے گا۔ اس میں بیدری کو جواب دیتی ہے میں اسے ماننے پر مجبور کر دوں گی، اور اپنی گن اٹھا کر گاڑی کی طرف جاتی ہے اور کچاری کا پیچھا کرتی ہے۔ یہاں ایک نیا کردار سامنے آتا ہے جس کا نام ایلینی ہے۔ وہ پوچھتی ہے کہ کتنا راستہ باقی ہے نیکو جواب دیتا ہے 5 کلومیٹر۔ ایلینی کہتی ہے ترکی میں بات کرو نیکو، مجھے اپنی ترکی بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر دوبارہ اپنا سوال دہراتی ہے کتنا سفر باقی ہے؟ نیکو کہتا ہے 5 کلومیٹر یا 3 منٹ۔ ایلینی کہتی ہے 3 منٹ بعد میں اپنی ماں کے گاؤں میں ہوں گی۔ پھر وہ اس سے کہتی ہے تمہارے خیال میں جب میری ماں مجھے دیکھے گی تو کیا کرے گی؟ نیکو کہتا ہے ہمیں نہیں معلوم تمہاری اصل ماں کون ہے، ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ اب بھی اس گاؤں میں ہے یا نہیں، اور ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ میرے پاس اتنا ڈیٹا نہیں کہ میں اندازہ لگا سکوں تمہاری ماں تمہیں دیکھ کر کیا کرے گی۔ ایلینی اسے کہتی ہے او تم کتنے بے حس ہو نیکو۔ نیکو کہتا ہے چونکہ میں ایک مصنوعی ذہانت والا بوٹ ہوں اس لیے مجھے بے حس ہونا لازمی ہے۔ تب ہی کال آتی ہے جس پر نیکو کہتا ہے کیا میں فون اٹھاؤں؟ ایلینی کہتی ہے نہیں۔ نیکو کہتا ہے پکا نہیں اٹھاؤں؟ پھر بتاتا ہے کہ تمہاری ماں کا فون ہے۔ ایلینی کہتی ہے میں اپنی اصل ماں کو ڈھونڈ رہی ہوں نیکو، چلو مجھے میری ماں کے گاؤں کے بارے میں بتاؤ۔ نیکو سے بتاتا ہے فرتونہ گاؤں طرابزون کے ضلع سورمینے سے جڑا ایک ساحلی گاؤں ہے، اور اسے چائے اور انچوئی مچھلی کا دارالحکومت بھی سمجھا جاتا ہے۔ وہ اسے بتاتا ہے انچوئی نمکین پانی کی ایک چھوٹی مچھلی ہوتی ہے۔ ایلینی نیکو کو روکتی ہے اور کہتی ہے بس کرو، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ تم ٹھیک کر رہے ہو؟ میں اس معلومات کا کیا کروں گی نیکو، مجھے لوگوں کے بارے میں بتاؤ۔ نیکو بتاتا ہے ہاں بحیرہ اسود کے لوگ گرم مزاج اور صاف گو ہیں، لیکن وہ بہت ضدی ہوتے ہیں، ان کا غصہ بھی مشہور ہے اور خوشی بھی، اور وہ ہمیشہ خود کو صحیح سمجھتے ہیں۔ نیکو کی آخری بات پر وہ کہتی ہے ہمیشہ صحیح؟ نیکو سے بات ہو ہی رہی ہوتی ہے جب لنک روڈ سے عادل کی گاڑی آتی ہے۔ ایلینی بریک لگاتی ہے، عادل ایلینی کو راستے پہ جانے کا کہتا ہے، مگر ایلینی اسے گزرنے کا اشارہ کرتی ہے، جس پر عادل شکریہ ادا کرتا ہوا گزر جاتا ہے۔ اس وقت نیکو ایلینی سے کہتا ہے اگر چاہو تو میں طرابزون کے لہجے کی مشق شروع کروا سکتا ہوں۔ ایلینی نیکو سے کہتی ہے ضرورت نہیں، میں خود سیکھ لوں گی جب کسی بحیرہ اسود والے سے ٹکراؤں گی۔ ایلینی کا جملہ پورا ہی ہونے والا ہوتا ہے کہ اس کی گاڑی کسی سے ٹکراتی ہے۔ حادثہ ہوتے ہی نیکو ایلینی سے کہتا ہے تم ابھی اپنے پہلے بحیرہ اسود والے سے ٹکرا چکی ہو، مبارک ہو۔ ایلینی غصے سے کہتی ہے یہ وہی ہے جو مجھ سے ٹکرائی ہے نیکو، میں نہیں۔ ایلینی گاڑی سے اترتے ہی کہتی ہے تم مجھے سے کیوں ٹکرائی؟ جبکہ اس میں گاڑی سے اتر کر آتی ہے اور کہتی ہے میری سڑک کے بیچ میں کیوں گاڑی چلا رہی ہو، روڈ بلاک کر رکھا ہے تم نے۔ ایلینی اس میں سے کہتی ہے نیکو صحیح کہہ رہا تھا، اب تم صحیح اور میں غلط ہوں، غلطی میری ہے۔ اس میں کہتی ہے کیا غلطی میری ہونی چاہیے تھی؟ اپنی بات کر کے اس میں اپنی گاڑی کی طرف جاتی ہے اور اسے سٹارٹ کرنے لگتی ہے، مگر گاڑی کا بونٹ سے دھواں نکل رہا ہوتا ہے اور گاڑی نہیں چلتی۔ اس میں گاڑی سے اتر کر اپنی گن کو لوڈ کرتی ہے۔ ایلینی ڈر کر ہاتھ اوپر کر لیتی ہے اور کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے غلطی میری ہے، میں خاموش ہو جاتی ہوں، مجھے مارنا مت۔ اس میں اسے دیکھ کر کہتی ہے میں تمہیں کیوں ماروں گی؟ پھر تحقیقی انداز سے پوچھتی ہے کیا تم کچاری سے ہو؟ ایلینی ڈرتے ہوئے کہتی ہے کچاری مطلب؟ وہ نہیں سمجھ پاتی۔ وہ کہتی ہے کیا تم ہمارے دشمن کے گاؤں سے ہو؟ اس میں اسے اپنا تعارف کرواتی ہے اور بتاتی ہے میں اس میں فرتونہ ہوں، فرتونہ گاؤں کی مختار۔ پھر اس میں ایلینی سے کہتی ہے میں نے تمہاری گاڑی ضبط کر لی ہے، گاڑی میں بیٹھو اور چلاؤ۔ ایلینی ڈرتے ہوئے اس میں کو ہی دیکھ رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے ٹھیک ہے میں سمجھ گئی۔ اس میں کہتی ہے کیا دیکھ رہی ہو، چلو اور گاڑی چلاؤ۔ اس میں کے پاس بندوق ہونے کی وجہ سے ایلینی عجیب کیفیت میں ہوتی ہے۔ ایلینی گاڑی چلا رہی ہوتی ہے لیکن گاڑی ٹھیک سے نہیں چل پا رہی ہوتی ہے، گاڑی سڑک سے اتر کر کچے راستے کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ اس میں اسے کہتی ہے گاڑی ڈھنگ سے چلاؤ طریقے سے۔ ایلینی کہتی ہے میں گاڑی کیسے ٹھیک سے چلاؤں، گاڑی کا اسٹیئرنگ وہیل ٹوٹ چکا ہے اور یہ بہت خطرناک ہے، ہم مر جائیں گے۔ منظر بدلتا ہے اور عادل کچاری کو اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچا ہوا دکھایا جاتا ہے جہاں پر بہت سے لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور عادل کچاری یہاں کر کیا رہا ہے؟ دوسرا شخص کہتا ہے مجھے نہیں معلوم، خدا قسم میں نہیں جانتا۔ عادل کچاری بچوں کو جان بوجھ کر ہر طرف گندگی پھیلانے کا کہتا ہے۔ تبھی وہاں اس میں مختار پہنچتی ہے۔ ایلینی اسے کہتی ہے آپ کہاں جا رہی ہیں؟ اس میں جواب دیے بنا اتر کر جاتی ہے۔ ایلینی بھی اس کے پیچھے جاتی ہے، اس میں فائر کرتی ہے جس پر بچے بھاگتے ہیں اور گاڑی کی طرف جاتے ہیں۔ اس میں کہتی ہے
کہتی ہے او کوچاری، عادل بہن سے کہتا ہے فاطمہ بچے کو لے کر جہاں سے جاؤ۔ وہ کہتی ہے بھائی آپ، جس پر عادل اسے کہتا ہے میں نے کہا نا انہیں لے کر جاؤ سیدھا ہمارے گاؤں۔ عادل کی اس میں کی طرف پیٹھ ہوتی ہے اور وہ اسی طرح کھڑا رہتا ہے، اس میں اسے ٹارگٹ کیے ہوئے اس کی طرف بڑھتی ہے۔ عادل بہن کے جانے کے بعد اسمے کی طرف مڑتا ہے، اسمے کہتی ہے کیا تم نے میری زمین کو نشان زدہ کیا؟ عادل کہتا ہے ہاں۔ کوچاری نے قبضے والا علاقہ نشان زدہ کیا، پھر کہتا ہے کیا ہوا، کیا تمہاری عزت کو ٹھیس پہنچی؟ دونوں باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے قریب جاتے ہیں۔ عادل کہتا ہے اس میں فرتونہ پرسکون ہو جا اور یہ بندوق نیچے کرو، ہم بات کرتے ہیں۔ عادل کی بات پر اس میں کہتی ہے ہم بات کریں گے؟ عادل کہتا ہے ہاں تم اور میں۔ تم حیران کیوں ہو؟ تم نے خود کہا تھا کہ کچھ نیا کرتے ہیں۔ اس میں کہتی ہے ہم کیا بات کریں گے ایلینی؟ ان دونوں کو اس طرح سے آپس میں باتیں کرتے دیکھ کر پریشان کھڑی ہوتی ہے۔ تم جانتی ہو میں یہ زمین چاہتا ہوں، ہم شرائط پر بات کرتے ہیں۔ میں کہتی ہے کیا تم زمین چاہتے ہو؟ تو پھر میری شرائط یہ ہے، چلو میں تمہیں اپنی شرائط بتاتی ہوں۔ عادل کہتا ہے میں سنوں گا۔ میں کہتی ہے تمہارے جسم کی ہر ہڈی توڑ دی جائے گی، تمہاری لاش یہاں دفن کی جائے گی، یہ میری شرط ہے۔ عادل کہتا ہے یہ تو سخت سودا ہے، ٹھہرو میں سوچتا ہوں۔ پھر کہتا ہے ٹھیک ہے، اس میں ٹھیک ہے۔ اس میں حیرت سے اس کی طرف دیکھتی ہے، پھر عادل ہنستا ہے مسکراتے ہوئے کہتا ہے یہ مذاق تھا مذاق، میں اصل شرط بتاتا ہوں، میں یہ زمین بھی لوں گا، بدلے میں نہ تو فرتونہ کو جلاؤں گا نہ ہی تباہ کروں گا۔ اس میں اس پر بندوق تان کر کہتی ہے پھر یہاں تمہیں کوئی بھلائی نہیں آ سکتی۔ عادل کہتا ہے کس نے کہا تھا کہ میں بھلائی چاہتا ہوں؟ اس میں کہتی ہے ٹھیک ہے، تمہیں تو صرف زخم ہی چاہیے۔ عادل کہتا ہے ہاں میں زخم چاہتا ہوں چاہتا ہوں، یہ میرا بھی حق ہے، کیا یہ میں غلط چاہتا ہوں؟ تب ہی وہاں شیریں فرتونہ اور زہر فرتونہ بھی آ جاتی ہیں۔ شیریں فرتونہ تب ہی وہاں پہنچ جاتی ہے اور بہو کو روکتی ہے۔ عادل کہتا ہے بڑی سردار آ گئی ہیں، اب ہم بات کریں گے۔ ہم اس میں سردار کے ساتھ شرائط پر متفق نہیں ہو سکے، ہم آپ سے بات کریں گے، لیکن یہ مت سمجھنا کہ آپ کھڑی رہیں گی، آؤ ہم وہاں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ وہاں موجود کرسیوں پر عادل بیٹھ کر شیریں کے ساتھ بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے تمہارے شوہر اور تمہارے بیٹے نے میرے دادا کو مارا، پھر میرے باپ نے تمہارے شوہر اور بیٹے کو مارا، ٹھیک؟ پھر تمہارے چھوٹے بیٹے شیرف نے کیا کیا؟ اس نے میرے باپ کو مارا۔ تب زیرف غصے سے کہتی ہے اور کیا کرتا؟ تمہارے باپ نے میرے بچوں کو یتیم کر دیا، شیرف نے بھی تمہیں یتیم کر دیا، آنکھ کے بدلے آنکھ۔ زیرف کی بات پر عادل کہتا ہے ہاں آنکھ کے بدلے آنکھ۔ عادل کھڑا ہوتا ہے، اونچی آواز سے کہتا ہے شیرین خانم انتخاب کرو، کیا یہ خون خرابہ جاری رہے گا یا ختم ہوگا؟ اگر تم کہو بس تو تم یہ زمین مجھے دے دو اور میں اسے خون بہا سمجھ لوں گا، لیکن اگر تم کہو کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا تو شیرف جلد ہی جیل سے باہر آ جائے گا۔ عادل اس میں کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ میں اس عورت کو بیوہ کر دوں گا۔ اس میں بنا کسی تاخیر کے اسے گولی مارتی ہے اور کہتی ہے میں تمہیں قبر میں اتار دوں گی۔ عادل کو گولی مارنے کے بعد اس میں کی سانسیں بھی رکنے لگتی ہیں۔ عادل سکتے میں ہوتا ہے، ایلینی اور شیرین دکھ اور پریشانی میں ہوتی ہیں، مگر زیرف کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ ہوتی ہے۔ عادل قبول نہیں کر پا رہا ہوتا ہے کہ اس میں نے اس پر گولی چلائی ہے۔ ساحل کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں عروج ایمبولینس میں بیٹھا ہوتا ہے اور کہتا ہے سیف جان میں بہت پریشان ہو رہا ہوں۔ سیف جان کہتی ہے دیکھو جب تک میں نہ کہوں آنکھیں مت کھولنا، ٹھیک ہے؟ تم میرے سرپرائز کو خراب کر دو گے۔ تبھی عروج کو ایک کال آتی ہے، فرتونہ میونسپل کمیٹی کے پاس زخمی آدمی ہے۔ سیف جان اپنی ہی باتوں میں لگی ہوتی ہے۔ عروج کال سننے کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے، جبکہ سیف جان اسے دیکھتی رہ جاتی ہے۔ عروج نے وائرلیس سے زخمی کی معلومات لیتا ہے، کہتا ہے میں ڈاکٹر عروج ہوں، کیا زخمی کی شناخت معلوم ہے؟ تبھی وائرلیس کی دوسری طرف سے اسے بتایا جاتا ہے کہ عادل کوچاری۔ عادل کوچاری کا نام سن کر عروج ایک دم بریک لگاتا ہے